ایک ایسی خبر، ایک ایسا بیان حلفی جس نے ہلچل مچا دی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا۔ رانا شمیم صاحب جو سابق چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے، ان کا بیان حلفی سامنے آیا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت، انہوں نے فون کیا مبینہ طور پر کسی جج کو اور کہا کہ جی نواز شریف مریم کو 2018 کے الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس چیز کا نوٹس لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور اس میں توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی اور شمیم رانا صاحب کو بھی نوٹس چلے گئے۔ شمیم رانا صاحب کے بیٹے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، احمد حسن رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو شمیم رانا صاحب کے بہاف پر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے کہ پہلے جو بات سامنے آئی کہ آپ کے والد صاحب ظاہر ہے بہت تھکے ہوئے تھے، لمبا سفر کر کے آئے، پھر ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا ریسنٹلی اور اپنے علاقے میں جانا پڑا، تو اب اس کے بعد آپ کی کیا ان سے بات ہوئی ہے؟ کیونکہ جب آپ کے کلائنٹ ہم کہیں تو ظاہر ہے ان سے بات کر کے ہی آپ آگے بات پہنچا سکتے ہیں، ویسے تو آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر لائر ہیں، تو ابھی وہ کیا پوزیشن بتاتے ہیں کہ لندن میں جا کر کیوں انہوں نے یہ بیان حلفی دیا اور اس کے بارے میں وہ کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے سچویشن کو اتنی زیادہ چینج نہیں ہوئی، کیونکہ کل جب وہ نیند سے اٹھے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ جب میں نے بیان دیے وداؤٹ ان سے انسٹرکشنز لیے ہوئے، تو مجھے تو کافی ریبیوک کیا گیا، کافی ڈانٹا گیا ان کی طرف سے کہ آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر بیان نہیں دینے چاہیے تھے۔ پھر بھی انہوں نے کچھ چیزیں کلیریفائی کر دی، وہ جب آپ سوال پوچھتے جائیں گے تو میں بتاتا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ان کے یہ جوابات ہیں، باقی ابھی آپ جو باتیں میں نے نہیں بتائیں اس پہ نو کمنٹس کہہ دیجیے گا پلیز، وہ میرے جواب میں ہوئے گی، تو اس لیے جو چیز آپ مجھ سے پوچھیں گے جو انہوں نے نہیں مجھے بتائی اس پہ میں نو کمنٹس کہہ دوں گا۔ اچھا احمد صاحب، یہ جو بات انہوں نے نوٹی پبلک کے سامنے کی، جو بیان حلفی انہوں نے دیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے پہلے آپ سے بھی کبھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ آج 4 بجے کی فلائٹ سے وہ اچھا جی غازی صاحب میں سوری آپ کو کوشچن نہیں سن سکا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ آج 4 بجے کی فلائٹ سے کراچی اپنے پروفیشنل کمٹمنٹ پہ چلے بھی گئے، تو ہماری میٹنگ زیادہ دیر نہیں ہو سکتی، بس صرف ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی آج ہماری۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو انہوں نے نوٹی پبلک کے سامنے بیان حلفی دیا ہے کہ انہوں نے یہ چیف جسٹس کی یہ باتیں سنی تھیں، کیا نوٹی پبلک سے پہلے کبھی انہوں نے 3 سال ہو گئے اس چیز کو، کبھی انہوں نے یہ آپ سے ڈسکشن کی کہ جناب میں نے چیف جسٹس کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے؟ اس سے پہلے کبھی آپ سے انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی؟ جی یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، سارے شوز میں بول چکا ہوں کہ غالباً 1 ہفتے بعد وہ آتے تھے گلگت بلتستان سے، تو جب وہ واپس آئے ان کے وزٹ کے بعد تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی یہ بات میرے سامنے اس طرح ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان کو کیا مشورہ دیا تھا کہ یہ اس پہ چپ رہنا چاہیے یا یہ لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ پبلک کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی وہ میرے، آپ خود بھی ایک لائر ہیں۔ ہاں لیکن آپ ایک چیز بھول رہے ہیں، وہ میرے والد صاحب ہیں، میرے ایسوسیٹ نہیں ہیں، نہ میرے انڈر کام کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ انسان ہیں، میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے نہ مجھ سے مشورہ مانگا نہ میں نے مشورہ دیا۔ اچھا غلام رضا صاحب، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی رانا صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا جس طرح سے چیف جج صاحب جسٹس رانا شمیم صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی زوجہ محترمہ بھی ان کی موجود تھیں، یعنی کہ آپ کی والدہ بھی اس وقت موجود تھیں، اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ رکھنا اور یہ بات جو ہے لوگوں کو بتا دینا۔ تو فیملی میں ڈسکس ہوئی آپ کے سامنے یہ بات؟ جی فیملی تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو میں، میری والدہ اور میرے والد صاحب ہی ہے، باقی تو میری سسٹرز ہیں اور باقی فیملی ہے، تو وہ اس معاملے میں خاص طور پہ وہ ان سے ڈسکشن ہوئی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم تینوں سے تو ہوئی تھی، تو ہم نے تو یہی کہا تھا جو آپ کی ضمیر کو بہتر لگے، اس وقت بھی ہم نے یہی بس کہا تھا، تو ان کو تھوڑا ٹائم لگ گیا، بالکل وہ شاید سوچ رہے تھے، سوچنے سمجھنے میں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنے میں انہیں شاید 3 سال لگ گئے، 3.5 سال، کیونکہ اٹس اے بریو ڈیسیژن آن ہز بیہاف۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز جو بار بار یہ جس طرح سے دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح سے ذاتی حیثیت میں
میں مختصر سے ایک دو سوال اکٹھے کر دیتا ہوں کہ ایک تو آپ کو وکیل مقرر کر دیا انہوں نے اپنا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود پیش ہوں ذاتی حیثیت میں، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اگلی جو ہیرنگ ہے اس کے اوپر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا؟ انشاءاللہ جی 26 کو وہ ذاتی حیثیت میں میرے ساتھ ہی پیر ہوئیں گے انشاءاللہ۔ جی بابر صاحب۔ اچھا رانا صاحب، جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کل بھی بار بار یہ بات کی کہ میاں صاحب سے بھی وہ ملتے رہے، نون لیگ لوئر ونگ کے وہ وائس پریزیڈنٹ رہے سندھ کے، اور یہ سارا نون لیگ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، تو لوگ تو اس پرائم میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب چونکہ نون لیگ کے ساتھ کنیکشن تھا، ان کے ساتھ رابطے تھے، اسی وجہ سے ایک 3 سال کے بعد ایک ٹائمنگ بڑی اہم ہے، بڑے اہم موقع پہ جب مریم نواز کا سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ اس ٹائمنگ کو اہم کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ تو اہم ٹائمنگ تو وہ تھی جب ان کی پہلی بار اپیلیں لگی تھیں، تب تو زیادہ امپورٹنٹ تھے، تب تو وہ جیل میں تھے، تب تو وہ جیل سے نکلنا بھی چاہتے تھے، ان کی طبیعت بھی خراب تھی، تب تو ٹائمنگ زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اب یہ سوال جو آپ کا بنتا ہے کہ اب کیوں، پہلے کیوں نہیں، یہ میں سب کو بول چکا ہوں، یہ سوال آپ لوگوں کا بنتا ہے جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم صاحب سے، وہی ہیں جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے ابھی کوئی اتھارٹی نہیں کہ وائی 3.5 years، انہوں نے کہا جی اس کا جواب میں خود دوں گا when the time comes انشاءاللہ۔ اچھا رانا صاحب، آپ کی ملاقات، رانا صاحب یہ ایک جو چیز ہے کہ نوٹری پبلک جو ہے وہ وہاں سے نوٹرائز کروایا گیا، اچھا بڑی ایک جس کی وجہ سے سوال اٹھتا ہے کہ مریم نواز، میاں نواز شریف اور حسن حسین نواز، ان کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں جو سبمٹ ہوئے وہ بھی وہیں سے نوٹرائز تھے، اور رانا صاحب کا حلف نامہ بھی وہیں سے نوٹرائز تھا۔ پھر وہ ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے حلف نامہ بنا لیا تھا تو وہ کس طرح سے اخبار اور ایک ٹی وی چینل کو پہنچ گیا، اور حالانکہ یہ تو ان کے اپنے ضمیر کی آواز تھی جو انہوں نے یہ حلف نامہ اگر بنوایا بھی تھا وہاں سے، اور نوٹرائز وہیں سے ہوا جہاں سے میاں نواز شریف اور ان کے فیملی کے کاغذات نوٹرائز ہوتے ہیں۔ اچھا میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ جی 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 پوچھے سوال۔ جی بالکل کریں بالکل کریں جی کریں، کیوں نہیں، آپ سوال کا جواب دے دیں۔ اگر یہی ایفیڈیوٹ چیچا وطنی میں ہوا ہوتا تو آپ مجھ سے نہیں، میرا سوال کے اندر ہی جواب ہے، اگر یہ ایفیڈیوٹ چیچا وطنی میں سائن ہوا ہوتا اور ایگزیکیوٹ ہوا ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑ جانا تھا؟ وہ شاید یہ کہ نہیں، ایک تو کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہوتی ہے سر، بات یہ ہے رانا صاحب کہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کی بات یہ ہے کہ یا تو کسی عدالت سے بات کی لنڈن کی ریکوائرمنٹ ہو۔ دیکھیں میں بات کرتا، اب میری بات سنیں، سٹوری میکر تو لائر سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو روز ہی پلینٹ میں سٹوریز لکھتے ہیں، اب جس نے جو سٹوریز بنانی ہے بنائے جی، یوں تھا، یہ تھا، وہاں تھا، ایفیڈیوٹ کہیں بھی سائن ہو جائے اس کے کنٹینٹس میٹر کرتے ہیں کہ ویئر اٹ ہیز بین سائنڈ اور ایگزیکیوٹڈ؟ یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں۔ اچھا سر میٹر تو کرتا ہے نا، میٹر تو کرتا ہے، ایک اندر میں اسی جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پر نواز شریف رہ رہے ہیں، اسی نوٹری وہ میڈیا کو میٹر کرتا ہے، نہیں پلیس جو ہے، نہیں پلیس میٹر کرتا ہے میڈیا کو، کیونکہ وہ ایک ہائی لائٹ ہوئے گی نا چیز، ویئر اٹ واز سائنڈ۔ چیچا وطنی ہوتا تو شاید کوئی بادر بھی نہ کرتا یہ سوال کرنا۔ اچھا یہ بتائیں، لیکن چیز تو وہی ہے، ایفیڈیوٹ تو سائن ہو گیا، کنٹینٹس پہ بات کریں، یہ کیا بات کرنی کہ لنڈن میں سائن نہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ پولیٹیشنز والی بات کر رہے ہیں، جرنلسٹ والی بات نہیں ہے۔ تو سے بھی بات کی، کچھ یاد آپ کو یہ کب انہوں نے آپ سے ڈسکس کیا؟ جب یہ سارا معاملہ ہوا، جب یہ کیس چل رہا تھا اس کے فوراً بعد، 1-2 ہفتے بعد ڈسکس کیا یا اس کے کچھ عرصے کے بعد؟ نہیں جی جب وہ آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب گلگت گئے ہوئے تھے، ان کی واپسی کے 1 ہفتے بعد وہ آئے ہوئیں گے میرے خیال سے غالباً اسلام آباد، تب مجھے بتایا تھا، مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔